بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت اور عبادت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت بھی بے مثال تھی، اور جو چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگی گئی کبھی اس کے دینے سے انکار نہیں کیا، یہاں تک کہ بعض دفعہ کپڑے بھی اتار دیتے تھے۔ رمضان شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خیرات آندھی کی طرح ہوتی تھی۔ ایک آدمی نے دو پہاڑوں کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بکریاں مانگی۔ آپ نے اس کو دے دیا۔ اس نے اپنی بستی میں جا کر کہا، بھائیوں جلدی مسلمان ہو جاؤ۔ خدا کی قسم، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، اور اتنی خیرات کرتے ہیں کہ ان کی تنگی کا بھی خیال نہیں کرتے۔ حنین کی لڑائی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سے اونٹ اور گھوڑے اور بھیڑ بکریاں غنیمت میں ملے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بھی اللہ کے واسطے غریبوں کو دے دیے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے دلا کر وہاں سے لوٹے، راستے میں گنوار لوگ لپٹ گئے اور مانگتے مانگتے آپ کی چادر اتار لی۔ آپ نے پیاری زبان سے فرمایا، بھائیو تم میری چادر تو دے دو۔ اللہ کی قسم، اگر اس وقت میرے پاس اس جنگل کے درختوں کے برابر بھی اونٹ ہوتے تو سب تم کو دے دیتا، پھر تم مجھ کو دل کا کمزور نہ پاتے۔ اس جنگل میں بے شمار درخت تھے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 9,000 درہم آئے، جو ہمارے حساب سے 25,000 روپے ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک دم اللہ کے واسطے خیرات کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں بھی آپ بڑی شان رکھتے تھے۔ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، سوتے جاگتے، ہر وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہتے، دعائیں مانگتے، نماز خوب دل لگا کر پڑھتے، اور ارشاد فرماتے کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ تہجد کی نماز میں اتنی دیر ٹھہر کر قرآن شریف پڑھتے کہ پاؤں مبارک روم کر جاتے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ عبادت میں اتنی تکلیف کیوں اٹھاتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو گناہوں سے پاک و صاف کر دیا۔ آپ نے فرمایا کہ کیا میں اللہ کا شکر کرنے والا بندہ نہ بنوں؟ نفل روزے آپ بہت رکھتے، اور جمعے کے دن کا روزہ بہت ہی کم چھوڑتے۔ قرآن پاک بہت پڑھتے، اور اللہ کی محبت میں روتے اور قاریوں سے پڑھوا کر سنا کرتے۔ اپنے گھر والوں کے حقوق بڑی احتیاط سے ادا کرتے، یہاں تک کہ 9 بیویوں کی موجودگی میں کبھی کسی کے حق میں فرق نہ آنے دیا، اور ہر ایک کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے اور سب کو خوش رکھتے، ذرا بھر کسی کے حق میں کمی نہ آنے دیتے۔ باری باری بڑے انصاف کے ساتھ ہر بیوی کے یہاں تشریف لے جاتے، اپنے رشتہ داروں کا بڑا خیال رکھتے اور ان کے حق ادا کرتے۔ حق پرستی اور انصاف کا یہ حال تھا کہ اللہ کے حکم جاری کرنے میں اپنا ہو یا غیر کسی مجرم کی رعایت اور لحاظ نہ کرتے، یعنی شرعی سزا دینے میں رحم نہ کرتے۔ خوشبانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی شاعری تھی کہ زبان مبارک سے گویا پھول اور موتی جھڑ رہے ہیں۔ معمولی سی بات میں بھی آپ کا کلام بڑے بڑے معنی رکھتا تھا، الفاظ کم اور مطلب زیادہ ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبانی سے عرب کے لوگ پہلے درجے کے جاہل اور ہٹ درام تھے، چند روز میں حیوان سے انسان بن گئے۔ یہاں تک کہ عرب کے بہت سے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی مسلمان ہو گئے۔ آپ نے اپنے تابع داروں کو دین دنیا کا بادشاہ بنایا، اور بڑے بڑے کافر بادشاہوں کو تخت حکومت سے گرایا، اور ان کی جگہ غریبوں کو بٹھایا۔ عرب کے لوگ خوش بینی میں بڑے مشہور تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوش بینی کے سامنے عجز اور نقص ہوئے۔ زبان مبارک ایسی میٹھی کہ دشمن بھی غلام بن گئے۔ مہمان نوازی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے نظیر اور بے مثال تھی۔ مسلمان ہو یا غیر مسلم، ہر ایک کی بہت خدمت کرتے، اور ارشاد فرماتے، مہمان کی خدمت اور خاطر کرنا دین اسلام کی نشانی ہے۔ ایک دفعہ 4 کافر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہوئے۔ آپ نے ان کی بڑی خدمت کی، اچھی طرح کھلایا پلایا اور ان کے آرام کے لیے بستر بچھا دیا۔ رات کو ان میں سے ایک کو بدہضمی ہو گئی۔
اور بستر پر ہی گندا نکل گیا۔ اس کے ساتھیوں نے کہا یہ تو بڑی ذلت کی بات ہے اور نہ معلوم ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہو، چلو بھاگ نکلو۔ اسی وقت چلے گئے اور ایک ہار سونے کا بھول گئے۔ وہ اس کو لینے کے لیے پھر آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس بستر کو دھو رہے ہیں۔ آپ نے ان کو ہار دے دیا اور فرمایا، بھائیوں، کیا تم میں سے کسی کو کچھ تکلیف ہو گئی تھی؟ مجھے تمہاری تکلیف سے رنج پہنچا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مہربانی اور مہمان نوازی دیکھ کر انہوں نے کہا کہ بے شک آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، اور کلمہ شریف پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور سچے دل سے مسلمان ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ اے سچی نبوت، تیری شان عظیم ہے۔ اے نبوت کے دعوے کرنے والوں، دجال لوگوں کو لوٹ لوٹ کر کھانے والوں، خدا سے ڈرو، اور اے جھوٹوں کے نبیوں کے ماننے والوں، توبہ کرو۔ ختم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے شرم کرو، خدا کی پکڑ سے بچو، بے ایمانی چھوڑ دو۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ اگلے ویڈیو میں پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔